دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم. سب کہہ دو بے شک. ذرا جرت کے ساتھ، ذرا ہمت کے ساتھ دوبارہ ساتھ دیجئے گا. آقا تیرے دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم، اور جنت تو صحابہ کے غلاموں کے لیے ہے. خزاں کی رت میں غلام لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. خزاں کی رت میں غلام لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. ہوا کی زد میں دیا جلانا، جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. ذرا سی لفزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، تو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ غم جدائی کا بھول جائے، کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ غم جدائی کا بھول جائے، پھر ایسے لمحے میں آنسو اپنے چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے. میں صحابہ کے نام یہ شیئر کرنے لگا ہوں جو آقا کے لیے قربان ہوئے. خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے. خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند کیا ہے، پسند اپنی، کمال کیا ہے. جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام برادران اسلام، عزیزان ملت، آج ایک سال گزرنے کے ساتھ اس ہاکی گراؤنڈ آپ پارا میں بڑی خوبصورت سجی ہوئی اس محفل میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، آقا دو جہاں رسالت پناہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور پروانے، اپنے شہید قائد جبل استقامت، شہید اسلام، MNA جھنگ حضرت مولانا اعظم طارق شہید سے اظہار یکجہتی کے لیے حاضر ہوئے ہیں. مجھے چند منٹوں کی حاضری کا وقت ملا ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے چند ایک باتیں پیش کروں. میرے قائد علامہ حق نواز جھنگوی، اسار القاسمی، ضیاء الرحمان فاروقی، اعظم طارق اور علی شیر حیدری، ان سمیت 3 درجن سے زیادہ قیادت، 10,000 کارکنوں نے ایک پیغام، ایک اسلام کی دعوت جو دنیا کے لوگوں کو پہنچائی. آج اسلام آباد میں داخل ہوتے ہوئے اس کا نظارہ یوں کرنے کو ملا کہ یہ مسکراتے ہوئے چہرے، کہ یہ چمکتے ہوئے جھنڈے مجھے اپنی آنکھوں سے نظر آئے، اور میں یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہوا کہ اعظم طارق، علی شیر حیدری، ضیاء الرحمان فاروقی، اعظم طارق اور حق نواز جنگوی نے جس انداز سے صحابہ کی عزت کا پہرا دیتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے اور وہ حق ادا کر کے گئے ہیں، جس طرح اللہ رب العزت نے صحابہ کو آقا کے لیے چن لیا تھا، ایسے ہی دیوانے صحابہ کے بھی صحابہ کی دیوانگی میں آ کر چنے گئے تھے. کریا کریا، بستی بستی اللہ رب العزت نے ان دیوانوں کو قبول کر لیا تھا. میرا ایمان کہتے اللہ کا قانون ویسے کا ویسا رہتے، نماز ویسی رہے گی، کلمہ ویسا رہے گا، جہاد ویسا رہے گا، زکوٰۃ ویسی رہے گی. لیکن جب سامنے آمنہ کے درے یتیم آئیں گے تو انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا، سورج جگہ تبدیل کرنے پہ مجبور ہو جائے گا، معبد کی بکریوں میں دودھ اتر آئے گا، جابر کی کھجوریں پکتی ہوئی نظر آئے گی. نبی کو اٹھانے والی شیما جب زمین پر قدم رکھے گی زمین روئی کی طرح نرم نظر آئے گی. آمنہ کے درے یتیم اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو پیالے میں ڈالیں گے، پانی کے چشمے جاری ہو جائیں گے. یہ سب کچھ اللہ رب العزت اپنے قوانین کو محمد کے لیے بدلتے ہیں. اور میرا ایمان کہتے جب سامنے بدر تجھا، شمس سہا، آفتاب خدا، نور خدا، سرفراز رضا، تاجدار خدا، سید ذیشا، روح گلستہ، شمع فیروزہ، صاحب کون مکہ، جانشین عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، امام حرم، حکمران عرب، قائد انسانیت، فخر کونین، صاحب کون مکہ، سید الاولی، سید الاخری، اکرم الاکرمی، شفیع المسلمی، راحت للعاشقی، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، فخر انبیاء، تاجدار انبیاء، خاتم الانبیاء، وجہ کائنات، مقصود کائنات، وحدت کائنات، عطرت کائنات، مودت کائنات، اخلاق کائنات، گفتار کائنات، للکار کائنات، ہمت کائنات، قوت کائنات، طاقت کائنات، گفتار کائنات، یلغار کائنات، مسکراہٹ کائنات، عشق کائنات، کمال کائنات، جمال کائنات، رحمت کائنات. حضرت محمد مصطفیٰ جب سامنے ہوتے ہیں اللہ کا قانون بھی بدل جاتا ہے، اللہ کا دستور بھی بدل جاتا ہے. صرف آقا کے لیے نہیں، جب سامنے ابو بکر کا چہرہ ہو، عمر کا چہرہ ہو، عثمان کا چہرہ ہو، علی کا چہرہ ہو، طلحہ کا چہرہ ہو، جیسے نبی کے لیے اللہ کا قانون بدل جاتا ہے ویسے صحابہ سامنے ہو تب بھی اللہ کا قانون بدلتا ہوا نظر آتا ہے.
میرے نبی کے ایک صحابی ہیں، نام ہے بسرا بن عباس. کیا نام ہے؟ سارے مل کر وہ بولو تو صحیح، ذرا محبت سے کہہ دیں بسرا بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مزدوری کرتے ہیں، لوہا کوٹتے ہیں. شام کو تھکے ہارے مسجد نبوی میں آئے، مغرب کی نماز ادا کی تو پتہ چلا کہ رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے. وہ خوشیوں سے نہال، اور اس وقت سحری عشاء کے فوراً بعد کر لی جاتی. عشاء کی نماز کے بعد تراوی کے بعد وطر کے بعد کھانا کھاتے، ساری رات کا روزہ، اگلے سارے دن کا روزہ. ایسا ہوا کہ عشاء کی نماز کے بعد گھر گئے، اپنی اہلیہ سے کہا کہ سحری کا سامان لے آؤ، مجھے کھلاؤ. بیوی کو بنانے میں تاخیر ہوئی، وہ لیٹے، تھکاوٹ کی وجہ سے ان کی آنکھ لگ گئی. صبح جب اٹھے فجر کی نمازیں ہو رہی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں کہ پہلا روزہ ہے، سحری نہیں کھائی. بیوی نے کہا اب ارادہ کیا ہے؟ فرمانے لگے 8 پہرہ روزہ ہوگا. بولیں تو صحیح، میں جنگوی کے دیوانوں سے مخاطب ہوں. ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. جرت مند طبقہ بیٹھے ہیں سارے، بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. 8 پہرہ روزہ رکھ لیا، دوپہر کا وقت ہے. مدینہ میں لوہا کوٹ رہے ہیں. لوہا کوٹتے کوٹتے نکاہت اور کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر پڑے. صحابہ نے اٹھایا، گھر لے گئے. ایک صحابی نے کہا اب روزہ کھول لیجیے، اللہ کی طرف سے کوئی ناراضگی کا سبب سامنے نہیں آئے گا. حضرت بسرا بن عباس نے کہا نہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ بسرا روزہ توڑ دے. انہوں نے کہا اگر جان چلی گئی تو کیا کریں گے؟ حضرت بسرا بن عباس نے کہا اگر روزہ پورا ہو گیا تو غازی بن جاؤں گا، اگر اس روزے کی حالت میں جان نکل گئی تو رب کعبہ کی قسم شہید بن جاؤں گا. روزہ پورا ہو گیا، عشاء کی نماز ادا کی، مسجد نبوی کے مصلی پر آنکھ لگ گئی. پھر اس وقت آنکھ کھلی جس وقت آج ہم سحری کرتے ہیں. سحری کا وقت ہے، سحری کا وقت نہیں ہے. بیوی سے کہا سحری دو، وہ کہنے لگی یہ وقت سحری کا نہیں. اللہ کے قانون کو دعوت کیوں دیتے ہیں؟ اللہ کے سامنے اللہ کے قانون توڑنے کا سبب کیوں بنتے ہیں؟ وہ فرمانے لگے میں کہہ رہا ہوں مجھے لا کر دو محمد مصطفیٰ کو، میں خود ہی جواب دے دوں گا. سحری اس وقت کھائی جس وقت آج سنی قوم کھاتی ہے. سحری کھا کر نبی کے پاس چلے گئے، آنکھوں میں آنسو ہیں، پچھلے 48 گھنٹے کا قصہ دوہرا دیا. آقا سے کہا آقا میں نے چاہا تھا کہ رات کو کھا لوں لیکن آنکھ لگ گئی. آقا دو جہاں نے کچھ کہنا چاہا، ابھی آقا نہیں بولے، آسمان سے جبرائیل آ گئے. آ کر کہنے لگے اے نبی بسرا کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں. اللہ کے نبی نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ محمد کو مبارک دو، قیامت کی صبح تک سحری اس وقت ہوگی جس وقت آج بسرا نے کی ہے. تو پھر پتا چلا کہ جب نبی سامنے ہو اللہ کا قانون بدل جاتا ہے، جب صحابی سامنے ہو اللہ کا دستور بدل جاتا ہے. جو اللہ کے قانون کو بدلنے والے، اللہ کے دستور کو بدلنے والے، انہی کی عظمت کا دفاع کرنے کا پریرا ہم نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا. صرف اٹھایا نہیں، قبروں میں جا کر، جیلوں میں جا کر، ہتھکڑیاں پہن کر، جیلوں کو بیڑیاں سجا کر، صحابہ کی عزت کا پہرا دے کر، معاویہ اعظم بھی اپنے والد کو قربان کر کے، انس اعظم بھی اپنے والد کو قربان کر کے، علامہ حق نواز جنگی کو قربان کر کے، علی شیر حیدری کو ذبح کروا کے، ضیاء الرحمان فاروقی کو قبر کی پاتال میں اتار کر یہی اعلان کر رہے ہیں ہمارے دستے بازو بنیے، ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیے. ہمارا واسطہ ان سے ہے جو قرآن کی تعبیر بدلنے والے ہیں، جو نبی پیغمبر کا دستور بدلنے والے ہیں، جو اللہ کا قانون بدلنے والے ہیں. اسی اعلان کے ساتھ آج 35 سے 37 سال کے بعد تک ہم صحابہ کی عزت کا اس انداز سے پہرا دے چکے ہیں. ہمارے بڑے قربان ہو چکے ہیں اور چھوٹے آج اسلام آباد میں جمع ہو کر یہ اعلان کر رہے ہیں اگر صحابہ کی عزت کے پہرے داری میں ہمیں جوانی لٹانی پڑی، امام احمد لدھیانوی ہوگا، ہم مقتدی بن کر عائشہ کی عزت کا پہرا دیتے ہوئے جان دے جائیں گے. دیں گے یا نہیں دیں گے؟ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ ابھی 2 دن پہلے کسان ونگ کی طرف سے ایک احتجاج کیا گیا. میرے والد کہا کرتے تھے ہم یہاں لائسنسوں کے پرمٹ کے لیے نہیں آئے، ہم
اپنی زمینوں کو لیز پر لینے کے لیے نہیں آئے، ہم اسلحے کے لائسنس کے لیے نہیں آئے۔ اگر کسان کو اپنا تحفظ کرنا قانون کی اجازت سے لازم ہو چکا ہے، اگر کسی اور دستور اور قانون اور مذہب رکھنے والوں کو اپنے حقوق کی جنگ لڑنا لازم ہے، تو ابو بکر کی جنگ ہم لڑتے رہیں گے، عمر کی جنگ ہم لڑتے رہیں گے، عثمان کی جنگ ہم لڑتے رہیں گے، علی المرتضیٰ کی جنگ ہم لڑتے رہیں گے، حسن اور حسین کی جنگ ہم لڑتے رہیں گے، امیر معاویہ کی جنگ ہم لڑتے رہیں گے۔ ارباب اقتدار سے کہنا چاہتا ہوں، چند دن پہلے سیالکوٹ میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں کسی انجان بندے کو قتل کر دیا گیا، اس کے بعد ہم تھوڑے محتاط ہوئے، ہم ایسے واقعات کی کبھی بھی پشت پناہی نہیں کرتے، ہم انہیں اچھا نہیں سمجھتے۔ ہمارا مطالبہ ہے ہمارے قائدین کو سرکاری سیکیورٹی فراہم کی جائے، اور پاکستان کو جس جانب دھکیلا جا رہا ہے، ہم کل بھی عمل کے دائی تھے، ہم آج بھی عمل کے دائی ہیں۔ جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے، پہلا لفظ آقا اور صحابہ ہوگا، دوسرا لفظ پاکستان کا تحفظ ہوگا۔ ان دونوں کے لیے جوانیاں بھی لٹائی جائیں گی، بچوں کو بھی قربان کیا جائے گا، اور یہ دیوانے اعلان کر رہے ہیں ان دونوں کے لیے اگر ہمیں بلانا پڑا، ہر کام چھوڑ کر ہم امی عائشہ کے تقدس کے لیے میدان میں نکل آئیں گے۔ نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ تو پھر آخر میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، تم ایسا کرنا، کوئی جگرو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا، کوئی جگرو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑ بس اپنے گھر کا خیال رکھنا۔